بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کس طرح بادشاہی عطا فرمائی۔ طالوت علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا۔ کس کے ساتھ؟ ایک کافر بادشاہ جس کا نام جالوت تھا، جو بہت بڑی فوج رکھتا تھا، بہت طاقت رکھتا تھا، بہت ہی سپر پاور اس کی سلطنت تھی۔ اس کے ساتھ آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار فرمایا۔ اب جالوت بہت ہی قداور شخص تھا اور طاقتور قسم کے بادشاہوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنا کرتا تھا اس کا وزن 300 رطل ہوا کرتا تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں آمنے سامنے صف آراؤ ہو چکی تو اس وقت حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو بھی شخص جالوت کا سر میرے پاس لائے گا، اس کو قتل کرے گا، تو میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس شخص کو عطا کر دوں گا۔ اب یہ سن کے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بھی آگے بڑھے۔ اس وقت آپ نہایت ہی کم سن بھی تھے، رنگ بھی آپ کا زرد تھا، اور حالت یہ تھی کہ بیماریوں کی وجہ سے جسم نحیف و ناتواں ہو چکا تھا۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے نکلے تو رستے میں ایک پتھر نے صدا دی، اے داؤد مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ آگے چلتے ہیں، دوسرا پتھر ندا کرتا ہے، اے داؤد مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ اور ذرا اور آگے چلتے ہیں تو تیسرا پتھر بھی یہ صدا بلند کرتا ہے، اے داؤد مجھے ساتھ لے لو، کیونکہ میں وہ پتھر ہوں جو جالوت کو فنار کروں گا، جو جالوت کو قتل کروں گا۔ آپ تینوں پتھروں کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اپنے گوپھن میں ڈال لیتے ہیں، اپنی جولی میں رکھ لیتے ہیں۔ اب جب یہ مارکا اور یہ کارزار جب گرم ہو جاتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام صفیں چیرتے ہوئے اپنے لشکر سے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھ کے اپنی گوپھن کے اندر ان تین چھوٹے چھوٹے پتھروں کو رکھتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو ہی جالوت نظر آتا ہے جالوت کی طرف اپنے پتھر پھینکتے ہیں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ کا کمال۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی امداد دیکھیں اللہ پاک کس طرح کر رہے ہیں۔ وہ پتھر جو بظاہر تین چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، وہ سیدھے جا کے جالوت کے ناک کے اوپر اور اس کی کھوپڑی کے اوپر لگتے ہیں اور اس کا بیجا بھی پاش پاش ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے جو 30 اور جالوتی کھڑے تھے ان کو بھی وہ پتھر فنار کر دیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے گھسیٹتے اپنے بادشاہ طالوت کے قدموں میں لا ڈالتے ہیں۔ حضرت طالوت بھی اور بنی اسرائیل والے بھی جالوت کی موت سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جالوت جب قتل ہوتا ہے اس کے لشکر میں بزدلی پھیل جاتی ہے، وہ لشکر باغ کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے حضرت طالوت کو فتح مبین عطا فرما دی۔ حضرت طالوت نے جو اعلان فرمایا تھا اس اعلان کے مطابق اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیتے ہیں۔ نہ صرف نکاح کرتے ہیں بلکہ آدھی سلطنت بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اب طالوت بادشاہ کا 40 سال کے بعد انتقال ہو جاتا ہے۔ اس وقت قانون یہ تھا کہ نبوت کے لیے ایک نبی بنی اسرائیل میں موجود ہوا کرتے تھے اور اسی طرح بادشاہی کے لیے ایک بادشاہ موجود ہوا کرتے تھے، لیکن یہ تاریخ میں واحد اور پہلے شخص ہیں جن کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبوت بھی عطا فرمائی، سب سے پہلے بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اس سے پہلے اور کوئی بھی ایسا نبی یا ایسا شخص تاریخ کے اندر نہیں گزرا جو دونوں عہدوں کے اوپر برابر جمان ہو۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام 70 برس تک دونوں منصبوں یعنی سیاست میں بھی اور نبوت میں بھی آپ اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دیتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ دونوں منصب عطا فرمائے۔ قرآن ہے، پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 251، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور اللہ نے ان کو سلطنت عطا فرمائی، ان کو حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو کچھ چاہا اللہ رب العزت نے سکھا دیا۔
اب حضرت داؤد علیہ السلام اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں، لیکن کھانے پینے کا انتظام کس طرح کرتے ہیں، اہل و عیال کی کفالت کس طرح کرتے ہیں؟ میرے لیے، آج کے حکمرانوں کے لیے، سرکاری عہدوں کے اوپر فائز لوگوں کے لیے اس میں بڑے درس ہیں، بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ اپنے ہاتھ کی دستکاری سے خورد و نوش کا جو سارے معاملات ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں۔ جب ابھی آپ کو سلطنت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے تو آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن سلطنت ملنے کے بعد اپنے ہاتھ سے آپ دستکاری کرتے ہیں، یعنی زرے بناتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں آ کے بالکل نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ جس طرح چاہتے اس کو موڑ لیتے اور اس سے اپنی مرضی کے مطابق زریں بنایا کرتے تھے۔ اب اس واقعے سے قرآن نے بڑے درس ہمیں عطا فرمائے۔ پہلا درس کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اگرچہ کم سن تھے، اگرچہ بچے تھے، اگرچہ لاغر تھے، نخیف و ناتواں تھے، لیکن جب اللہ کسی کے اوپر فضل فرماتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ رائی کو پہاڑ بنا دیتے ہیں، ذرے کو آفتاب بنا دیتے ہیں۔ غور کریں، حضرت داؤد علیہ السلام پہلے کیا حالیں بکریاں چرایا کرتے ہیں، لیکن جب اللہ نے کرم فرمایا تو نبوت بھی عطا فرما دی۔ اللہ نے جب کرم عطا فرمایا تو بادشاہت بھی عطا فرما دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بادشاہ کی بیٹی سے اللہ نے نکاح بھی فرما دیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت جیسے بادشاہ کو، مغرور کو، متکبر کو فی النار بھی کر دیا۔ اب یہ سب کچھ کس طرح ہوا؟ یہ سب کچھ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم کی وجہ سے ہوا۔ اگر اللہ رب العزت چاہیں تو چمٹی کو ہاتھی کے اوپر غالب کر دیں، اور اگر اللہ رب العزت کی مرضی نہ ہو، رضا نہ ہو، تو ایک ہاتھی ایک چمٹی کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور دوسرا سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ دوسرا سبق یہ ہے کہ آپ نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا کہ طالوت علیہ السلام کا پیشہ وہ چمڑا پکانے کا تھا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام بھی پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ نبوت اور سلطنت ملنے کے بعد آپ زریں بنانے کا پیشہ آپ نے اختیار کر لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی بھی جائز پیشہ اختیار کرنا، خواہ وہ چمڑا رنگنا ہو، خواہ وہ بکریاں چرانا ہو، خواہ وہ لواری کرنا ہو، خواہ وہ صنعت کاری کرنا ہو، خواہ وہ ٹیچنگ کرنا ہو، خواہ وہ کوئی بھی جائز قسم کا پیشہ ہو، شریعت مطہرہ نے نہ صرف ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، بلکہ رزق حلال کمانے والوں، اپنے گھر والوں کو کھلانے والوں کو بڑے بڑے رتبوں کی مجدہ جاں فضا بھی سنائیں۔ القاسب حبیب اللہ، محنتی خدا کا دوست ہے۔ اور جو لوگ صرف پیشوں کی بنا پہ دوسروں کو ذلیل گردانتے ہیں، دوسروں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، وہ لوگ گمراہی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے کوئی بھی جائز پیشہ اختیار کرنا، یہ انبیاء، مرسلین اور صالحین علیہ السلام کی سنت بھی ہے، مقدس طریقہ بھی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی بھی پیشے کو حقیر نہ سمجھیں۔ یہ انگریز نے ہمارے ذہنوں میں کنسیپٹ ڈال دیے ہے کہ یہ پیشے جو ہیں وہ ذلیل ہیں، گھٹیا، اور یہ پیشے بڑے اعلیٰ ہیں۔ اللہ کے نزدیک جو بندہ محنت کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک متقی بھی ہے، اللہ کے نزدیک عظمت والا بھی ہے۔ اور وہ لوگ جو رشوتوں کے ذریعے، سودوں کے ذریعے، حرام کاریوں کے ذریعے، دھوکہ دہی کے ذریعے، ذخیرہ اندوزی کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے اپنی روزی روٹی کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور محنت مزدوری کرنے والے، چھابڑی اٹھانے والے کو وہ گھٹیا سمجھتے ہیں، تو ان لوگوں کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کیوں کہ شرحن وہ لوگ اللہ کے ہاں ذلیل ہیں جن کے پیشے حرام کاری کرنا ہے، جن کا مال، جن کا رزق مشتبہ ہے، اور وہ لوگ اللہ کے ہاں اعلیٰ مراتب والے ہیں، اعلیٰ مناصب والے ہیں، جن کے پیشے بھی جائز ہیں اور جو محنت مزدوری کر کے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حلال کو اپنا شعار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔